Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ایجوکیشن سینٹر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیضان۔ آج ہمارے ساتھ مفتی محمد مزمل صاحب موجود ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے، مفتی صاحب روزوں کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر اس ماہ رمضان میں ایک شخص اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے صبح سے لا کر شام تک، تو اللہ کے ہاں اس کی کیا فضیلت ہے ہمارے ناظرین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نافذ کیے گئے کسی بھی عمل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہوتی ہے۔ اب روزوں کا امت کے اوپر فرض کیا جانا کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلے نمبر پر تو روزوں کی حکمت یہ ہے کہ روزے سے بندے کو اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ بندہ جب اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ بھوکا پیاسا رکھنے سے اللہ کی قربت کیسے ملتی؟ اب آپ دیکھیں، ایک شخص بند کمرے میں موجود ہے، گرمی زوروں پر ہے، شدت کی گرمی ہے، اور ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے، پیاس بہت لگی ہوئی، بند کمرے میں بندہ موجود ہے، ریفریجریٹر فریزر سامنے ہے، پانی بھی موجود ہے، ہر طرح کا مشروب وہاں پہ موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تنے تنہا آپ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ فریج کے قریب نہیں جاتے، حالانکہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ کیوں نہیں جاتے؟ کہ میرے اللہ نے مجھے روکا ہوا ہے، میرے اللہ نے مجھے روکا ہوا ہے۔ تو یہی وہ مرحلہ ہے، یہی وہ سٹیج ہے جو بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب بندہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہو کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے بند کمرے میں تنہا بیٹھا ہو، فریزر سامنے ہو، پیاس کی شدت ہو، بندہ قریب نہ جائے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہوگا کہ میرے بندے کو دیکھو، میرے بندے کو دیکھو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مخلوق میں سے، میرے بندے پر پیاس کی شدت ہے، لیکن میرا بندہ پانی کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا، صرف اس لیے کہ اسے میں نے روکا ہوا ہے۔ تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے۔ دوسرا فلسفہ، بندہ بھوک پیاس میں مبتلا رہتا ہے، بھوک پیاس میں مبتلا ہے۔ اب ہوا کچھ یوں، بھوک پیاس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بندے کو احساس ہوگا، کس چیز کا احساس؟ کہ بھوک کسے کہا جاتا ہے۔ میں تو بھوک کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے بھوک میں ہوں نا۔ معاشرے میں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی رہتے ہیں کہ جو پورا سال ہی ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اصل میں یہ احساس دلوانا مقصود ہوتا ہے کہ جس طرح آج تم بھوک میں مبتلا ہو، تم فاقوں کی وجہ سے بھوک میں مبتلا نہیں ہو، تم روزوں کی وجہ سے بھوک میں مبتلا ہو۔ ذرا تصور کرو کہ جو لوگ پورا سال اس حالت سے گزرتے ہیں ان پر کیا بیتتی ہوگی، ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہوگی، وہ اس تکلیف کو کیسے بھی برداشت کرتے ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے، بندہ جب تک خود ایک تکلیف سے گزرتا نہیں ہے نا، بندے کو اس وقت تک اس تکلیف کا دوسرے کے ساتھ لگنے سے احساس نہیں ہوتا۔ جب بندہ خود بھوک میں مبتلا ہو پھر اسے پتہ چلتا ہے بھوک کی تکلیف کیا ہے، خود پیاس میں مبتلا ہو پھر اسے پتہ چلتا ہے پیاس کی تکلیف کیا ہے۔ تو روزوں کا ایک بہت بڑا فلسفہ اور حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے معاشرے میں رہنے والے ان لوگوں کی تکلیفوں کا احساس ہو کہ جو پورا سال بھوک اور پیاس کی شدت سے گزرتے ہیں۔ جیسے تھر کے لوگ ہیں، وہ پیاس میں مبتلا رہتے ہیں، وہاں پینے کے لیے انہیں پانی بھی میسر نہیں۔ کراچی میں کئی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ پانی میسر، پاکستان کے کئی ایریاز ایسے ہیں، تو ان کی پیاس کا احساس دلوانا بھی روزوں کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جیسا ناظرین مفتی صاحب نے بتایا، گفتگو سنی آپ لوگوں نے، تو اگلے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to